أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، جو ایک تسلسل چل رہا ہے کہ وہ اعمال یا وہ نبی اسلامی تعلیمات، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی وہ سنتیں جس میں آج ہم لوگ بہت ہی زیادہ لاپرواہی، غفلت سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو بالکل ترقی کر رکھا ہے. ان میں ایک بڑی اہم چیز ہے مسواک کرنا. مسواک یہ بڑی اہم چیز ہے دوستو. منہ کی صفائی ستھرائی کے لیے، منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، منہ ہمیشہ صاف رہے، اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. اور آج تو میڈیکل اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب سے زیادہ دانت خراب ہونے کا جو سبب بتاتا ہے، دانت برابر صاف نہیں کرتے آپ. اور صاف کیا کرتے ہیں؟ آج انسان 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ برش لیا رکھ دیا. اور مسواک تھا، مسواک اللہ رسول شاہ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت پر شاق اور تکلیف پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو حکم دیتا کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں تو ہر وضو میں مسواک کریں. ایک مسلمان ذرا بتائیں 5 مرتبہ اگر مسواک کرے گا تو اس کے دانت میں کون سی بیماری آئے گی، کون سی کیڑے لگیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانے کیا ضرورت ہوگی، کیسے اس کے منہ سے بدبو آئے گی. اور اس پر بھی ذرا اور سنیں. دوسری روایت کیا ہے؟ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا وضو میں بھی مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور حکم دیتا جب تکبیر تحریمہ باندھنے لگو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کے پہلے بھی مسواک کر لو. اتنی تاکید ہے مسواک کی دوستو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام تو یہاں تک کہ کہتے ہیں، امام ترمذی نقل کرتے ہیں مسواک کو جس طریقے سے پرانے زمانے میں منشی جو ہوتا تھا، سیکریٹری لکھنے والا، جب قلم سے اور دوا سیاہی سے لکھتا تھا تو لکھتے دیکھتے قلم یہاں رکھ لیتا تھا، غائب نہ ہو، یا کان پر رکھتا تھا. اللہ اکبر. قلم دان نہیں ہوتا تھا، قلم کو یہاں رکھ لیتا تھا، ہاں کان پر، تاکہ بھولے نہیں، غائب نہیں. جب کچھ لکھنا ہوتا نکال لیتا. تو حدیث کے اندر آتا ہے جیسے منشی کلر کا جو ہے قلم یہاں کان پر رکھتا تھا، صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تو مسواک ایسے رکھے رہتے تھے. اور جب اقامت ہوتی تو تکبیر تحریمہ کے پہلے اس کو نکالتے اور مسواک کر کے کان پھر مسواک رکھ لیتے، اور پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے. اب ذرا بتائیں اسلام نے صفائی ستھرائی، منہ کی صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام کیا ہے. اور پھر اور بڑی اہم چیز ہے دوستو، اسلام میں ذرا دیکھیں کتنی پیاری بات اور کس نے اچھے انداز سے نبی علیہ السلام نے
ہم لوگوں کو مسواک کرنے کی پابندی اور زیادہ سے زیادہ مسواک کرنے کا جو ہمیں سبب بتایا، ہمارے اندر مسواک کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اہمیت دکھلائی، کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، اللہ رسول فرماتے طہروا افواہکم، طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، اے لوگو اپنے منہ کو مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک رکھو، چونکہ تمہارے منہ کو اللہ نے قرآن کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر! آج انسان اپنے گھر کے راستے کو کتنا صاف کرنا چاہتا ہے، گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پسند نہیں کرتا، یہ ہمارا راستہ، یہاں کچرا کس نے پھینک دیا ہے، کتنا غصہ ہوتا ہے۔ اپنے راستے کی صفائی کی فکر اتنی زیادہ، اور پیارے نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف رکھو، کیوں؟ فإنہا طرق القرآن، چونکہ منہ انسان، تمہارا منہ جو ہے، اللہ نے تمہارے منہ کو قرآن اپنی کتاب کا راستہ بنایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک راستہ بنایا، مومنوں کا منہ ہے۔ اب مومنوں کے منہ سے بدبو آتی رہے تو قرآن اس سے پڑھے، اللہ کی کتاب تو پڑھا لیکن راستہ اس کا صاف نہیں کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، کتنی پیاری بات بیان کی کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اور مسواک کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے خوش ہو کر کے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، خوش ہو کر کے یہ بندہ نماز میں کھڑا ہوا، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا راستہ ہے قرآن۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے دوستو مسواک کی، آج لوگوں نے مسواک کی سنت تقریباً بالکل ترک کر رکھی ہے۔ آج تو میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، وہ بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا منہ صاف نہیں کرو گے تو دانت خراب ہو جائیں گے، ڈاکٹر کی وجہ سے 90% تو 1 مرتبہ، کچھ لوگ 2 مرتبہ صبح شام اپنے مسواک منہ کو صاف کر لیتے ہیں برش کے ذریعے، اور کیا کہتے ہیں اس کے، لیکن مسواک جو 24 گھنٹے میں بار بار کرنا تھا، نبی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل، اللہ اکبر، کہ بال بچے بازو میں بیٹھیں تو ان کو بھی ہمارے منہ کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ مسواک کا اہتمام کریں، اور آپ ڈاکٹر کہتا ہے اس معجون کو، اس ٹوتھ پیسٹ کو اگر کریں گے تو دانت کو فائدہ، وہ آپ کریں، لیکن اس کے علاوہ مسواک جو ہے نبی کی سنت، اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، بہت سارے اہل علم اس حدیث کو بہت سارے شواہد کی بنا پر حسن قرار دیتے ہیں، جس میں آیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں صرف ہماری سنت نہیں ہے، آدم کے زمانے سے لے کر کے، آدم کے زمانے سے لے کر کے ہمارے زمانے تک جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے اس کو اپنایا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا الحیا، حیا کرنا، حیا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خود پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام حیا کرتے تھے۔ الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو
तमाम अंबिया की सुन्नत थे हया और शर्म करना। नंबर 2 वत्ताअत्तुर, खुशबू इस्तेमाल करना। खुशबू इस्तेमाल करना ये भी अंबिया की, तमाम अंबिया की सुन्नत है। नंबर 3 वस्सिवाक, सिवाक यानी मिसवाक करना। अरबउ मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें तमाम अंबिया की सुन्नत में हैं। अल हयाउ वत्तअत्तुरु वस्सिवाकु वन्निकाहु, 4 चीजें तमाम अंबिया की सुन्नतों में से हैं, हर नबी ने बनाया। नंबर 1 आपने सुन लिया हया। नंबर 2 इत्र इस्तेमाल करना, खुशबू इस्तेमाल करना। नंबर 3 अस्सिवाक, मिसवाक इस्तेमाल करना, मिसवाक। नंबर 4 अन्निकाह, निकाह करना। ये अंबिया की 4, तमाम अंबिया ने ये 4 अमल किया है। इसका मतलब दोस्तों सुन्नत एक ऐसा अमल है, मिसवाक करना। मिसवाक करना एक ऐसी सुन्नत है जिस सुन्नत को तमाम अंबिया ने अपनाया है, मिसवाक करना। इसलिए मिसवाक करने में कोई कोताही, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमेशा मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। दोस्तों मुंह भी साफ रहता है, दांत भी साफ रहते हैं और हर किसी बीमारी से बचा करता है। और इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है, नबी अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की 2 जुमले में जो फजीलत बयान कर दी, मत पूछो दोस्तों क्या है। अल्लाह ने फरमाया लोगों मिसवाक फ़इन्नहा, मिसवाक किया करो। क्यों? मिसवाक के 2 बड़े फायदे हैं। नंबर 1 मतयबतुल फम, नंबर 2 वमरज़ातुल लिर्रब, लोगों कसरत से मिसवाक किया करो। मिसवाक से 2 अजीम तरीन फायदे हैं। नंबर 1 तुम्हारे मुंह से बदबू के बजाय खुशबू आती है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज क्या है, वमरज़ातुर रब, मिसवाक से रब बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरा बंदा मिसवाक कर रहा है। तो इसलिए मिसवाक की बड़ी फजीलतें, फदाइल हैं और बड़े फ़वाइद हैं। हमें उनको करना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए। एहतमाम भी करें, दोस्त अहबाब को बताएं, घर वालों को बताएं कि तमाम अंबिया की सुन्नत पर अमल होना चाहिए। इस सुन्नत को जो लापरवाही से इस सुन्नत में जो लापरवाही से काम लिया जा रहा है, हम आप तमाम हजरात से, सामीन से गुजारिश करते हैं कि लापरवाही को दूर करें और मिसवाक करने का एहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।